نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا بے پایا لطف اور احسان ہے کہ جس رب کریم نے فہم شریعت کورس کی علمی، فکری، روحانی دوسری نشست میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی اس بابرکت فہم شریعت کورس کی نشست کو ہمارے لیے، سب شرکاء کے لیے کامیابی کا باعث بنائے، دنیا اور آخرت میں بخشش کا باعث بنائے۔ آج کے موضوع کو آپ نے سن لیا کہ مینا سے کربلا تک، کیونکہ 11 محرم ہے آج، اور اہل ایمان ہر سال محرم کا جو پہلا عشرہ ہے وہ سیدنا امام علی مقام نواسہ مصطفیٰ سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ السلام کے یاد میں، آپ کے ذکر کی محفلوں میں گزارتے ہیں اور امام حسین کی یاد میں مناتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی گفتگو کا موضوع جو ہے وہ ہے ذکر شہادت امام علی مقام۔ اس دور میں لوگ اس کربلا کے واقعے کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اہل ایمان سے یہ واقعہ ختم کر دیں، اور اپنوں نے بھی، پرائیوں نے بھی کوشش کی کہ اس واقعے کو اتنا ہلکا کر دیا جائے، اتنا عوام کے سامنے اس واقعے کو، اس کی اہمیت ختم کر دی جائے کہ لوگ آہستہ آہستہ واقعہ کربلا سے ہٹ جائیں۔ بعض لوگوں نے، پرائیوں نے تو یہ تک کہا کہ یہ تو حدیث کا واقعہ بھی نہیں ہے، قرآن کا واقعہ ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ہے نہیں۔ جب قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اس کی اہمیت کیوں بیان کی جاتی ہے؟ قرآن و حدیث کے مقابلے میں ایک تاریخ کو لا کے، ایک تاریخی واقعے کو، کیونکہ دیکھیں نا، یہ آقا علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 50 سال بعد واقعہ رونما ہوا، تو حضور کے وصال کے بعد جو ہوا حدیث کا حصہ تو نہیں ہے یہ واقعہ، اور اس چیز کو سامنے رکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حدیث میں تو ہے نہیں، ایک تاریخ میں ملتا ہے، اور تاریخ اکثر جو ہے اس میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، تاریخ پر ایمان نہیں ہے، ہمارا تو حدیث پر ایمان ہے۔ تو لہٰذا اس کو مسلمانوں کے ذہن سے نکالنے کی ایک ناپاک جسارت کی گئی ہے کہ قرآن و حدیث کا واقعہ نہیں ہے۔ اور دوسرا، اپنوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا، یہ بات میں اپنے دل کا درد بتا رہا ہوں، اپنوں نے بھی کم نہ کیا۔ کسی نے کہا جی دیکھیں جی 10 محرم کو شادی کرنا، یہ پہلے عشرے میں شادی کرنا کوئی حرام کام نہیں ہے، کوئی حرام فعل نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ بھئی کس نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے؟ ہم نے تو رمضان مبارک میں بھی تو حرام نہیں کہا شادی کر۔ مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں شادی کرنا محرم میں بھی حرام، رمضان مبارک میں بھی حرام؟ بولے میرے ساتھ، یہ یاد رکھ لیں، رمضان مبارک میں بھی شادی کرنا حرام نہیں ہے، عید کے دن بھی شادی کرنا حرام نہیں ہے۔ شادی کے لیے کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے جس میں شادی کرنا حرام ہو۔ تو سوال اتنا ہے کہ بھئی پھر رمضان مبارک میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کبھی دیکھا رمضان مبارک میں شادی ہوئی ہو؟ حالانکہ حرام کام نہیں ہے، اس لیے کہ صرف رمضان مبارک کا احترام کیا جاتا ہے، رمضان مبارک کا احترام کیا جاتا ہے۔
اور یہ دین ہے، یہ احترام کا دین ہے یار، جس میں احترام نہیں ہے، ادب کا دین ہے، اور ادب سکھایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ادب اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 ادب لازمی سکھاؤ، حب نبیکم، حب اہل بیتی و قراءۃ القرآن۔ نبی کا ادب سکھاؤ، حضور کی آل کا ادب سکھاؤ، اور قرآن کی تعلیم دو۔ تو یہ احترام کا دین ہے۔ اگر دین سے احترام کو نکال دیا جائے، مجھے بتائیں کہ بچتا ہی کیا ہے؟ حضرت سعد آ رہے تھے، حضور ان کے قبیلے میں بیٹھے تھے، تو وہ بیمار تھے، آ رہے تھے یا کسی وجہ سے کہیں کام گئے تھے، پتہ چلا کہ حضور آئے ہوئے ہیں، کوئی صلح کرانے کے لیے آقا علیہ السلام آئے ہوں گے۔ انہیں پتہ چلا قوم پہلے آ گئی، حضرت سعد بعد آ گئے، تو بخاری شریف کہتی ہے حضور فرمایا قوموا لسیدکم، اٹھو اپنے سردار کے لیے، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ کو حکم دیا، اور یہ بات میں مدینہ شریف تھا، تو وہ ایک شرطا جو لال رومال والا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، جو گئے ہیں، اللہ سب کو دکھائے، وہ لال رومال والے کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے بحث کرتے ہیں کہ حین کعبہ حاجی، حین کعبہ، حین کعبہ، حرام حرام، یہ جو منہ کر کے روضہ مصطفیٰ کی طرف کھڑے ہو نا، یہ حرام ہے، کعبے کی طرف منہ کرو۔ تو کہتے ہیں جی یہ کہاں کا ادب لکھا ہوا ہے؟ جب ہم نے یہ حدیث پڑھی نا قوموا لسیدکم، کہ حضرت سعد کے لیے حضور نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لیے اٹھو۔ اچھا وہ دیکھیں نا، عقل یار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے، تو عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ حکیم۔ تو اس نے کہا کہ جی دیکھیں وہ مریض تھے، اور مریض جو ہوتا ہے، مریض کے لیے اس کا عیادت کی جاتی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے حضور نے فرمایا۔ میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا کہ آپ حضور کے مدینے میں کھڑے ہیں، آپ اتنے بھی حدیث سے آپ ناآشنا ہو سکتے ہیں، میں نہیں گمان کر سکتا تھا۔ سیدھی سادی بات ہے، حضور فرما دیتے قوموا لمریضکم، اپنے مریض کو اتارو، اپنے مریض کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے جو لفظ ارشاد فرمایا ذرا اس پہ تو غور کر، حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ادب نکال دیا جائے، احترام نکال دیا جائے، تو خدا کی عزت کی قسم پھر ایمان رہتا نہیں ہے۔ دین کا معنی ہی احترام ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے اور ادب پہ ختم ہوتا ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے اور ادب پہ دین ختم ہوتا ہے۔ اگر ادب نہیں ہے نا، اس کے اندر دین نہیں ہوگا۔ من لا ایمان علی لا ادب، فرمایا جس کے اندر ادب نہیں ہے اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو بھی رمضان مبارک میں بھی شادی کرنا حرام نہیں ہے، لیکن ہم نے اتنی زندگی میں نہیں سنا کسی نے رمضان مبارک میں شادی رکھ دی ہو۔ کیوں نہیں رکھتے؟ احترام کی خاطر۔ کوئی اپنے باپ کے وصال، جس طرح ہم سریکی میں اس کے ورینہ یا برسی کہتے ہیں، اپنے وصال کے دن، کوئی اپنے باپ کے وصال والے دن سالانہ ختم ہوتا ہے، اس وقت بھی کوئی اپنے بیٹوں کی شادی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کوئی حرام ہے؟ حرام نہیں ہے، مقصد احترام ہے والد کا، غم ہے والد کا، اور والد کا احترام کیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، اب دیکھیں نا، ہم نے 18 ذی الحج کو سیدنا امام حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن منایا۔ کون سا دن ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا؟ 18۔ یہ مسلمانوں کی اولاد کو پتہ ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھائیں، یہی فہم شریعت کا مقصد ہے۔ بس اپنی اولاد کو اس طرف لگائیں، اور انہیں پتہ ہو کہ کون سا دن، یہ نہ ہو صرف کہ میری برسی کا دن ہے، یہ بھی پتہ ہو مصطفیٰ کے نوکروں کا وصال کا دن کون سا ہے اور ان کی ولادت کا دن کون سا ہے۔ 18 ذی الحج 2 واقعے ہوئے۔ 18 ذی الحج حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے، اور اسی دن ایک واقعہ اس کے پیچھے گزرا کہ مقام غدیر پر آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کی واپسی پر، یہ مقام غدیر وہ مقام ہے جب حاجی نکلے نہ حج کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مقام غدیر سے ہی سارے راستے علیحدہ ہوتے، جدا ہوتے تھے، کوئی شام کی طرف، کوئی عراق کی طرف، یہ مکے کے اندر مقام ہے۔ ابھی حاجی کوئی جدا نہیں ہوا تھا حضور کے قافلے سے، وہیں سب کو حضور نے اکٹھا کر کے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر کہا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔
یہ حضور نے فرما دیا، اور یہ مسلمانوں کے لیے خاص کر، اہل ایمان کے لیے خاص کر، اور جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس سے بڑا کوئی عید کا دن ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی عید کا دن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے بعد حجۃ الوداع کے بعد تقریباً 35 ہجری تھی، 35 ہجری 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، پیاسا شہید کر دیا گیا۔ 40 دن کا عثمان پیاسا تھا، حضرت عثمان غنی 40 دن کے پیاسے شہید کر دیا گیا۔ جب یہ شہادت واقع ہوئی تو اس دن اہل ایمان نے اپنی خوشی کو، اپنی عید کو شہادت عثمان غنی پر قربان کر دیا۔ ہم اس دن عید نہیں مناتے، اس دن عید نہیں مناتے، ہم شہادت امام سیدنا عثمان غنی مناتے، شہادت عثمان غنی مناتے ہیں، کیونکہ ایک واقعہ آ گیا۔ اب ایک ٹی وی پہ ایک بزرگ فرما رہے تھے 10 محرم کی شادی کو وہ سمجھا رہے ہیں کہ کیوں کرنا چاہیے، کہ اس میں فلاں صحابی کا نکاح ہوا، فلاں ام المومنین کا نکاح ہوا، تو بھی پہلے واقعہ بھی دیکھیں نا، حضرت علی کا عید کا دن بھی تو تھا نا، لیکن جب ایک واقعہ آ گیا شہادت حسین کا تو ہم نے اپنی خوشیاں امام سیدنا عثمان غنی کے قدموں پر نچھاور کر دی، ذات پر نچھاور کر دی۔ ٹھیک ہے 10 محرم کا دن صرف شادی کا دن نہیں تھا پہلے، بلکہ خوشی اور عید کا دن تھا۔ حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو جمعے کے 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے تھے، حضور نے فرمایا کیا کرتے؟ انہوں نے کہا جی اس دن اللہ نے نجات دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہماری قوم کو فرعون کے لشکر سے، تو اس لیے ہم اس کو عید کا دن مناتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تھوڑی حقدار ہو، ہم حقدار زیادہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حضور نے فرمایا کہ تم روزہ رکھا کرو، لیکن یہ ہے کہ یہ صرف 10 کو روزہ رکھتے ہیں، تم ایک روزہ آگے یا پیچھے ملا کے 2 روزے اکٹھے کیا کرو، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، یا 9-10 کر لیں یا 10-11 کر لیں، روزہ رکھا کرو۔ اب وہ عید کا دن ہو گیا نہیں ہوا، انہوں نے کہا جی ہم عید مناتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا انہیں؟ بولے میرے ساتھ، حضور نے فرمایا ہم عید منانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے 10 محرم کا دن عید کا دن تھا، لیکن 61 ہجری کی 10 محرم کو واقعہ کربلا بپا ہو گیا۔ واقعہ ہے امام حسین شہید ہو گئے، علی اصغر شہید ہو گئے، اکبر کی جوانی ختم ہوئی، قاسم کے چہرے کھل گئے، اولو محمد کی معصومیت ریت میں ملا دی گئی، اہل بیت پر جو ظلم و ستم ہوا وہ تاریخ گواہ ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم آج تک اہل ایمان کو کربلا کا غم نہیں بھولا۔ دیکھیں نا آپ، ماں باپ کے بعد کیا لگتا تھا زندگی گزار پائیں گے، لیکن گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی؟ ایمان سے بتائیں، گزر رہی ہے، بھول گئے ہم سب کچھ، باپ کی محبتیں بھول گئیں، ماں کی وہ گود کی حرارت بھول گئی، وہ شفقتیں بھول گئیں، لیکن نہیں بھولے تو غم حسین نہیں بھولے، کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں محبت اہل بیت کی گھوٹی ملا دی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ 1400 سال گزرے ہیں، 14,000 سال بھی گزر جائیں، ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں، غم حسین کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں لیکن غم حسین نہیں بھول سکتے۔ یہ وہ غم ہے، ابھی یہ واقعہ بپا نہیں ہوا تھا، ابھی کربلا بپا نہیں ہوا تھا، حضور مدینے میں بیٹھ کر غم حسین پہلے مناتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غم حسین، حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے روتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ تو عزیزان محترم عرض یہ کر رہا تھا کہ سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جی واقعہ حدیث کا واقعہ نہیں ہے، یہ واقعہ قرآن کا واقعہ نہیں ہے، ایک تاریخ کا واقعہ ہے، تو ہم تاریخ پر ہمارا ایمان نہیں ہے، تاریخ پر ہمارا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان حدیث پر ہے، ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ ہم اس تاریخ کو اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں جس کی تائید قرآن کرتا ہے یا اس کی حدیث کرتی ہے۔ بس جس تاریخ کی تائید قرآن اور حدیث کرے
اس کو بند کر دیں یار، میں آپ کو اشارہ بھی کر رہا ہوں. جس تاریخ کی تائید قرآن اور حدیث کرے ہم اس تاریخ پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس تاریخ کو ایمان کا حصہ بناتے ہیں. دیکھیں واقعہ کربلا 60 ہجری کو ہوا، 61 ہجری کی ابتدا میں ہوا. آج دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے یا نہیں ہے. یہ سورہ الصافات ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب ہب لی من الصالحین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا مجھے ولد صالح عطا فرما، مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما، نیک صالح بیٹا عطا فرما. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم ہم رب فبشرناہ بغلام حلیم، حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری دیتے. فلما بلغ معہ السعی، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، دوڑنے کے قابل ہو گیا. روایات میں آتا ہے اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً کوئی 13-14 سال کی ہوگی. جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا. خواب میں کیا حکم ہوا؟ قم فقرب القربان، پیارے اٹھو قربانی دو. اٹھے. خواب تھا، نبی کا خواب تھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. یاد رکھیں میری بات، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ کی وحی ہوتا ہے. نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی کئی قسم ہے. یہ علماء سے آپ بعد میں جا کے پوچھیں کہ کئی قسموں پر وحی ہوتی ہے. تو خواب بھی نبی کا وحی خدا بندی ہوتا ہے. تو اللہ کی وحی آ گئی، فقم فقرب القربان، 100 اونٹ ذبح کیے. دوسری رات خواب آیا 100 اونٹ ذبح کیے. تیسری رات خواب آیا 100 اونٹ ذبح کیے. پھر خواب آیا قم فقرب القربان. آپ نے دیکھا وہ بار بار قربانی مانگتا ہے کہ کون سی قربانی دوں. فرمایا پیارے قربانی پیاری دینی چاہیے. آپ اٹھے، آپ نے دیکھا کہ اس کائنات میں اللہ کے بعد قربان جس کو قربانی دے سکتا ہوں سب سے پیاری تو اللہ کی ذات ہے. اگر اس کے بعد اگر میں پیار کرتا ہوں تو وہ بیٹے سے کرتا ہوں. اتنی دیر ہو گئی، 3 دن یار کے اشارے کو سمجھ نہ سکا. اللہ سے معافی مانگی کہ باری تعالیٰ 3 دن تیرا ابراہیم سمجھ نہ سکا، لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی. فرمایا اٹھ بیٹے جلدی کر، میرے یار نے مانگ لیا ہے تجھ کو. لے گئے مینا میں، لے گئے مینا میں. جا کے نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارا معاملہ بتا دیا، دل کھول کے رکھ دیا. فرمایا بیٹا اسماعیل بڑی محبت ہے مجھے تجھ سے، بڑا پیار. کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کے بعد میں نے تجھے رب سے نہ مانگا، کوئی سجدہ ایسا نہیں ہے جس کے بعد میں نے تجھے رب سے نہ مانگا، کوئی میرا حج ایسا نہیں ہے جس کے بعد تجھے نہ مانگا ہو. زندگی کے پل پل گزرتے رہے اور تجھے میں رب سے مانگتا رہا. میری 60 سال کی دعاؤں کا ثمرہ ہے تو. 60 سال رب کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، رب ہب لی من الصالحین. فرمایا بیٹے اگر دل چیر کے دکھانے کا ہوتا نا میں تجھے دکھا دیتا کہ اسماعیل میرے دل پر تیرا مقام کتنا ہے، میرے دل میں تیری محبت کتنی ہے. لیکن اسماعیل ایک بات یاد رکھنا کہ بڑا چاہتا ہوں تجھے لیکن اللہ کے بعد، لیکن یار کی محبت کے بعد. فرمایا پیار کرتا ہوں تجھ سے لیکن جتنا پیار میں اپنے یار سے کرتا ہوں وہ تجھ سے نہیں کرتا. اس یار نے مانگ لیا ہے، لہذا انی اذبحک فانظر ماذا تری. بتا میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ انی اذبحک، انی اری فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا کہا؟ بولے میرے ساتھ، یہ یاد رکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کیا کہا؟ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، اس کے بارے میں تیرا مشورہ کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام رو پڑے. عرض کیا کہ ابا جان اس نے مانگا ہے، تاخیر کس چیز کی؟ فانظر ماذا تری نہ کہو، افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے ابا جان پورا کر دے. جو حکم ہوا ہے ابا جان جلدی کریں. انشاءاللہ ستجدنی، انشاء
اللہ من الصابرین. اللہ نے چاہا تو دیکھنا قربانیاں ہوتی رہیں گی، قربانیاں ہوئی ہوں گی، لیکن اسماعیل اس کی بارگاہ میں اس نے مانگ جو لیا ہے، جب اس نے مانگ لیا ہے، پھر میں بھی قربان ہو کے کائنات کو دکھانا چاہتا ہوں کہ قربان ہوتے رہو گے، لیکن جس طرح اسماعیل قربان ہو رہا ہے ایسا کوئی قربانی نہیں دے سکے گا انشاءاللہ. ایک عضو کو بھی حرکت نہیں آئی، چلائے چھری تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو الٹا لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، فرمایا کہ منہ کے بل لٹا دیا. ذبح کرنے کے لیے کیسے لٹایا؟ منہ کے بل لٹا دیا. حالانکہ ذبح کرنے کے لیے جو لٹایا جاتا ہے جانور، اس کو پہلو کے بل لٹایا جاتا ہے، اس کو پہلو کے بل لٹایا جاتا ہے، منہ کے بل الٹا نہیں لٹایا جاتا. لیکن وہ انداز قربانی کا کیسا تھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا دیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب منہ کے بل لٹا دیا نا، پھر ندا آئی ونادیناہ یا ابراہیم، ہم نے ندا دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم ایسے محسنین کو جزا دیتے ہیں. فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑا کڑا امتحان تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ تھا، وہ ذبح ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. یہ تھا قرآن مجید کا وہ واقعہ جو حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تھا. اب اس میں 3 چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں سے ہم کربلا پہنچے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اب یہاں یہ سوال میں چھوڑتا ہوں، اس سوال کو یاد رکھنا ہے، پھر ہم کربلا میں آئیں گے تاکہ یہ سوال کا جواب مل جائے. انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یہ کس کا خواب تھا؟ خواب اللہ کے نبی کا کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیں، نبی کا خواب تو یہ تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب ہوتا ہے اللہ کی وحی، اور اللہ کی وحی ہوتی ہے سچی، اللہ کی وحی سچی ہوتی ہے. اب مینا میں ایمان سے بتائیں، کیا اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے؟ ذبح نہیں ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب کدھر گیا؟ یہ سوال ذہن میں رکھنا ہے. ذبح، ابراہیم علیہ السلام کا خواب کیا تھا؟ انی اذبحک، ایک سوال یاد رکھنا. اور دوسرا سوال، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان آپ ذبح کریں اور میں صبر کروں گا. میں، اور ادھر بھی نبی ہے، اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، وہ کہتے ہیں میں صبر کروں گا. صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر مصیبت آنے کے بعد ہوتا ہے یا مصیبت آنے سے پہلے ہوتا ہے؟ بولیں، بعد میں ہوتا ہے نا. اسماعیل علیہ السلام کا روایات میں آتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا، آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا. مجھے بتائیں، بال بھی ٹیڑھا نہیں ہوا تو صبر کا تو وجود ہی نہیں تھا، صبر تو ظاہر ہی نہیں ہوا. تو جب صبر ظاہر نہیں ہوا تو اسماعیل علیہ السلام کا یہ دعویٰ کدھر گیا؟ وہ بھی اللہ کے نبی کا دعویٰ تھا کہ میں صبر کروں گا. صبر بھی ابھی ظاہر نہیں ہوا، ذبح بھی نہیں ہوئی. تیسرا سوال فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے فدیہ دے کر اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا. اور جو فدیہ دیا تھا نا، غور کرنا میری بات پہ، جو فدیہ دیا تھا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ ذبح عظیم تھا، وہ فدیہ ذبح عظیم تھا. وہ فدیہ کیا تھا آپ جانتے ہیں،
وہ جنتی جانور تھا، جنتی دمبا تھا، اس کو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم۔ اب یہاں تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں آپ کی کہ یہاں قرآن نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، فرمایا کہ وہ جو دمبا تھا، وہ جو جنتی جانور تھا، جو فدیہ بنا، وہ ذبح عظیم تھا۔ قرآن نے اس دمبے کی ذبح کو ذبح عظیم کہا، اور قرآن نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کو صرف ذبح کہا۔ انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں، وہاں ذبح عظیم نہیں کہا گیا۔ یہاں ذبح عظیم کس کو کہا گیا؟ وہ کون سا تھا جانور؟ دمبا، اس کو کیا کہا گیا؟ ذبح عظیم۔ اور نبی کی ذبح کو صرف ذبح، دمبے کی ذبح کو ذبح عظیم۔ یار جانور کی جو دمبا تھا اس کی ذبح کو ذبح عظیم کہا گیا، اور نبی کی ذبح کو صرف ذبح کہا گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی یہاں من چلا یہ کھڑا ہو کے کہے جی وہ جنتی جانور تھا۔ بابا اللہ کی عزت کی قسم، اگر وہ جنتی جانور تھا تو جس کا فدیہ دیا جا رہا ہے وہ ٹھوکر مارے تو آب زمزم بنا دیتا ہے، جس کا ذبح، جس کا فدیہ بن رہا ہے وہ ٹھوکر مارے آب زمزم بنا دیتا ہے۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 2 ذبیحین کا بیٹا بنایا ہے، 2 ذبیحین کا، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرے ذبیح حضور کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عبد المطلب کی اولاد ہوتی تھی مر جاتی تھی، تو کعبہ میں جا کر حضرت سیدنا عبد المطلب نے دعا مانگی، منت مانی کہ مولا اگر مجھے تو بیٹے دے گا نا، جو پیارا بیٹا ہوگا نا میں تیرے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ اولاد ہو گئی، سارے جوان ہو گئے، کچھ بچوں والے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت عبد المطلب دادا ہیں، وہ بھی دادا اور یہ بھی، مینا میں بھی دادا تھا اور مکے میں بھی دادا۔ رات خواب دیکھا، اور خواب دیکھا اور کہا گیا کہ پیارے تم نے ایک قربانی دینی تھی، منت مانی تھی نا، اٹھے قربانی یاد آ گئی، ہاں منت مانی تھی، سب بیٹوں کو بلا لی۔ جب سب بیٹوں کو بلا لیا، سارا واقعہ سنا دیا کہ بیٹے تم نے تھی، میں اکیلا تھا عبد المطلب، میری گود میں کوئی اولاد نہیں تھی، میں نے کعبے میں جا کے ایک منت مانی تھی کہ مولا بیٹے دے گا ایک ذبح کروں گا تیرے نام پہ۔ اب تم سارے بیٹھے ہو، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ سعادت مند جو بیٹے تھے سب نے گردنیں جھکا کے آگے کہہ دیا کہ ابا جان جس کی مرضی ہے گردن پہ چھری چلائے، ہم سارے تیار ہیں قربان ہونے کے لیے۔ آپ نے جب سعادت مندی دیکھی نا بیٹے کو، یہ خون ایسا تھا، یہ سعادت مند خون تھا، یہ خون ابراہیمی تھا جس میں اللہ نے سعادت رکھ دی تھی۔ آپ نے دیکھا سارے بیٹے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، میں اس میں قرعہ نکالتا ہوں، قرعہ ڈالتا ہوں، جس کو وہ خود پسند کرے گا اس کو ذبح کرو۔ قرعہ نکالا، سب بیٹوں کا نام لکھ کے نہ پرچی نکالی، تو قرعہ حضرت عبداللہ کا نکل آیا۔ قرعہ حضرت کون تھے؟ حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی عبداللہ کا نکل آیا۔ قرعہ جب نکلا نا، اب ایمان سے بتائیں ادھر اسماعیل تھا، ادھر حضرت عبداللہ تھا۔ فَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ، افعل ما تُؤْمَرُ، ابا جان کرو۔ حضرت عبداللہ بھی کھڑے ہیں، یہ ان کا کمال نہیں تھا، یہ نور مصطفیٰ کا کمال تھا۔ ابا جان کرو کرو ذبح۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی، حضرت عبداللہ نے گردن جھکائی۔ حضرت عبد المطلب کی بہنوں نے دیکھا، حضرت عبد المطلب کی بہنوں نے، حضرت عبداللہ کی پھوپھیوں نے دیکھا کہ اتنا سعادت مند بیٹا، یہ خون ابراہیمی ہے، یہ ٹلے گا نہیں، یہ گردن پہ چلا دے گا چھری۔ تو کہا عبد المطلب اللہ نے آپ کو اتنی فراست دی ہے، اتنا علم عطا فرمایا ہے، آپ کوئی سبیل نکالیں، کوئی راستہ نکالیں، کوئی فدیہ ادا کر دیں، اس کو بچا لیں۔ بچانا تو تھا اللہ نے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی راہب کے پاس گئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو مصطفیٰ کا دادا اور راہب کے پاس جائے، اللہ کی عزت کی قسم ساری کائنات مصطفیٰ کی گداگر ہے، مصطفیٰ کا خاندان گداگر ہے تو صرف خدا کا ہے بس۔ آپ نے سبیل نکالی، فرمایا فدیہ دے دیتے ہیں۔ آپ نے 10 اونٹ ایک پرچی پہ لکھے، حضرت عبداللہ کا نام لکھا،
कुरा डाला, कुरा हजरत अब्दुल्ला का निकल आया। आपने फरमाया 10 ऊंट बढ़ा दो, 20 ऊंट लिखे, कुरा हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल आया। 30 ऊंट बढ़ा दो, 10 और ऊंट बढ़ा दो, 30 में हजरत अब्दुल्ला का कुरा निकल रहा है। 100 ऊंट की जब पर्ची डाली गई तो कुरा ऊंटों का निकल आया और हजरत अब्दुल्ला का फिदिया 100 ऊंट ज़िबा कर दिए गए। उस दिन से ये बंदे की देयत भी 100 ऊंट कर दी गई। और अब जब 100 ऊंट हजरत अब्दुल्ला का फिदिया अदा कर दिया गया तो इसलिए हुजूर फरमाते हैं मैं दो ज़बीहैन का बेटा हूं, 2 ज़बीहैन का बेटा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हजरत अब्दुल्ला नबी नहीं थे, हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद हैं लेकिन नबी नहीं है। हजरत इस्माइल अल्लाह के नबी हैं। मुझे बताएं कि एक गैर नबी का फिदिया 100 ऊंट और नबी का फिदिया 1 जानवर, अकल मानती है? नहीं मानती। तो फिर इन सवालों की तरफ आए कि ये कुरान ने जो 3 सवाल खड़े कर दिए कि इन सवालों का जवाब क्या है। अजीजा ने मोहतरम, अब चले मैं आपको करबला में लेकर जाता हूं। जब हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी उठाई, बेटे को लिटाया और गर्दन पे छुरी रखी, इधर अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने फरमा दिया ना कद सद्दक़्ता रोया, फरमाया इब्राहिम तू सच्चा है, सच कर देगा। लेकिन वो चाहता भी नहीं था क्योंकि वो पहले हजरत इब्राहिम को खुशखबरियां अता फरमा चुका था कि हाँ हाँ मैं वो नबी भेजूंगा, तेरी नस्ल में भेजूंगा, इसी की औलाद में भेजूंगा। वो जानता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की पेशानी में नूर मुस्तफा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया इब्राहिम इसमें नूर मुस्तफा है। कहा मौला जब नूर मुस्तफा है तो फिर तूने मांगा है, अब उस वक्त तक इब्राहिम पीछे नहीं हटेगा जब तक ज़िबा नहीं करेगा। फरमाया कि इब्राहिम ऐसे कर लेते हैं, कोई फिदिया दे के इसको बचा लेते हैं। मौला फिर क्या है? फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, इसका फिदिया होगा, क्या देगा? मौला 1 के बदले में 1 दूंगा। फरमाया कि 1 के बदले में नहीं, इस्माइल है और इस्माइल नबी है, नबी का फिदिया 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। मौला 2 दूंगा। फरमाया 2 भी नहीं हो सकता, 3 दूंगा। 2 3 भी नहीं हो सकता। तो कहा मौला फिर मुझे करबला तक मोहलत दे दे, 1 तूने मांगा है मैं 72 कुर्बान कर दूंगा, मैं 72 दूंगा। फरमाया ठीक है 72 देगा, मौला इससे ज्यादा भी मांगेगा तो वो भी दूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, यही वजह है कि करबला में हुसैन बार बार आसमान की तरफ देखते थे। लोग कहते हैं मदद को देखते थे, नहीं नहीं बाबा मदद को नहीं देखते थे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में देखकर कहते थे कि मौला तूने कहा था फिदिया, अब फिदिया हो गया। फरमाया नहीं हुआ। अकबर की लाश को लेकर आते हैं, आसमान की तरफ देखे हैं, सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। वो वादे क्या थे? करबला में तकमील हो रही थी, वादे मीना में हो चुके थे। जो वादे मीना में हो चुके थे उसकी तकमील करबला में हो रही थी। अकबर लेकर आए, मौला फिदिया हो गया। फरमा हुसैन नहीं हुआ, दूसरी लाश लेकर आए, फिदिया हो गया। मौला नहीं हुआ, या इलाहुल अमीन फिदिया हो गया। फरमा हुसैन नहीं हुआ। मौला क्यों नहीं हुआ? फरमाया कि हमने कहा था अन्नी अज़बहु का फंजुर माज़ा तरा, क्योंकि वहां इब्न का लफ्ज भी है। काला या बुनैया है मेरे बेटे, क्योंकि इस्माइल ने बेटे को ज़िबा किया था ख्वाब में, और फिदिया तब बनेगा जब कोई बेटा ज़िबा होगा। फरमाया बेटा तू है मुस्तफा का। फरमाया हुसैन जब तक तू ज़िबा नहीं होगा फिदिया नहीं हो सकता। हुसैन ने घोड़े को एड़ी लगाई और लड़ते लड़ते जब जान परवाज हुई ना तो इधर से आवाज आई कि हुसैन हाँ तूने अन्नी अज़बहु का। हजरत इब्राहिम
ابراہیم علیہ قرآن آواز دی کہ اے ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، تیرا بیٹا ذبح ہو گیا۔ تو حضرت امام علی مقام نے آسمان کی طرف کیا، دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام 10 محرم کی رات تھی نا، حضرت آقا علیہ السلام خواب میں حضرت ام سلمہ نے دیکھا حضور کو، اور حضور کی چہرے پر گرد تھی۔ آقا کہاں سے آ رہے ہو؟ فرمایا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ اکیلے تھے؟ فرمایا اکیلے نہیں تھا، میں بھی تھا، بیٹی زہرا بھی تھی، علی بھی تھا، اور 1,24,000 پیغمبر بھی تھے۔ ہم حسین کو دعوت دیتے رہے۔ جب حسین ذبح ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا بابا جانی بتائیں انی اذبحو کا کہ تم سچے ہو گئے؟ کہا بیٹا میں سچا ہو گیا۔ پھر ادھر منہ کیا، اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ بابا جانی آپ نے کہا تھا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، دیکھ صبح سے لے کر لاشیں اٹھا رہا ہوں لیکن زبان پہ الحمدللہ ہے، رب العالمین کے ترانے ہیں۔ جان کروں تیرے نام پہ جا فدا، ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بابا آپ بھی سچے ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں بیٹا میں بھی سچا ہو گیا۔ اور ہدیناہ بذبح عظیم، جب حسین کا سر تن سے جدا ہوا تو قرآن بول پڑا ہدیناہ بذبح عظیم کہ اے حسین میں بھی سچا ہو گیا، ذبح عظیم ہو گئی، میں بھی سچا ہو گیا۔ تو کربلا یہ ذبح عظیم ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو مدینہ کے لوگ روکتے رہے، حسین نہ رکا، حسین کو مکہ کے لوگ روکتے رہے، حسین نہ رکا۔ میں ابھی ایک مطالعہ کر رہا تھا، کربلا سے مکہ سے لے کر کربلا تک 8 ذی الحج کو امام چھوڑتا ہے مکہ، 2 محرم کو کربلا پہنچ رہا ہے۔ یار سفر تو دیکھیں، 1371 کلومیٹر کا سفر ہے۔ کتنے جی؟ 1771 کلومیٹر کا یا 1371 کلومیٹر کا سفر ہے۔ اگر آج کسی تیز گاڑی پہ سفر کریں تو تقریباً 8 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن وہ سفر 14 صدیاں پہلے حسین نے پیدل کیا۔ 14 مقام آئے، 14 مقاموں پہ قیام کیا، 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا، 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ ہر مقام پہ لوگ روکتے رہے، حسین بڑھتے رہے، حسین چلتے رہے، مکہ کے لوگ روکتے رہے۔ پہلے سٹیپ پہ گئے، وہاں لوگوں نے روکا، 14 مقام پہ روک رہے تھے لوگ، حسین چل رہے تھے۔ کسی کا دماغ خراب ہو گیا، جی حسین رکے نہیں، لوگوں کا کہنا کیوں نہیں مانا، صحابہ کا کہنا کیوں نہیں مانا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ قرآن کی تفسیر مکمل ہونی تھی یا نہیں ہونی تھی؟ قرآن کی تفسیر مکمل ہونی تھی، لوگ روک رہے تھے، قرآن بلا رہا تھا، لوگ روک رہے تھے۔ حسین نہ جا، قرآن بلا رہا تھا، لوگ روک رہے تھے۔ ابراہیم بلا رہے تھے، لوگ روک رہے تھے۔ اسماعیل بلا رہے تھے، خدا بلا رہا تھا۔ قرآن کہہ رہا تھا اگر حسین تو نہ آیا تو میری تفسیر رہ جائے گی، میری تکمیل رہ جائے گی۔ فرمایا تو آ جا ادھر۔ حسین اللہ کی عزت کی قسم اگر کربلا میں نہ جاتا تو قرآن کی تفسیر بھی مکمل نہ ہوتی۔ اگر کربلا میں حسین نہ جاتا تو قرآن کی تفسیر بھی مکمل نہ ہوتی۔ تو کربلا میں جا کر قرآن کی تفسیر حسین نے مکمل کر دی۔ اس لیے حضور نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین۔ فرمایا کہ دیکھیں نا آج شہداء کو دیکھیں کہ شہید بڑے بڑے آئے، شہادت کی جو گواہی ہے ان کی زندہ ہونے کی کہاں سے ملتی ہے؟ کس نے کہا کہ شہید زندہ ہے؟ بظاہراً تو شہید مر جاتا ہے نا، آنکھ کے مشاہدے میں تو یہی نظر آتا ہے نا کہ شہید مر گیا، سر درد سے جدا ہو گیا ہے جی، خون نکل گیا، باڈی ڈیڈ ہو گئی، اب یہ چل پھر نہیں سکتا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، اس کو مردہ نہیں کہنا بل احیا، کہ یہ زندہ ہے۔ قرآن نے کہا پہلا شہید ہوا، ہم نے دیکھا مر گیا، ہم نے کہا اس کو مردہ کہیں، قرآن آ گیا، قرآن نے کہا کہ نہیں، اس کو مردہ نہیں کہنا، یہ زندہ ہے۔ ہم نے اپنا سر جھکا دیا، دیکھا کہ مر گیا ہے، لیکن قرآن کے سامنے اپنا سر ہم نے جھکا دیا نہیں جی، قرآن کہتا ہے ہم نے مان لیا۔ دوسرا شہید ہوا، ہم نے کہا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، شاید یہ مردہ ہے۔ قرآن نے کہا جتنے بھی ٹکڑے ہو جائیں تب بھی یہ، بولے میرے ساتھ،
تب بھی یہ زندہ ہے. پھر تیسرا شہید آیا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے راند دیے گئے, اس کو خاک میں ملا دیا گیا. تو ہم نے دیکھا اب اس کے ٹکڑے بھی تو خاک میں مل گئے, یہ مٹی میں مکس ہو گیا ہے, اب یہ مردہ ہوگا. قرآن نے کہا کہ نہیں باللہ یا یہ زندہ ہے. ہم نے دیکھا چوتھا شہید آیا, اس کو جلا دیا گیا, راکھ فضا میں اڑا دی گئی. ہم نے کہا اب کہ اس کے جسم کے ٹکڑے بھی کوئی نہ رہے, شاید اب مردہ ہے. تو قرآن نے کہا باللہ یا نہیں یہ بھی زندہ ہے. شہید ہوتے رہے, قرآن آتا رہا, ہمیں چپ کراتا رہا. عزیز یارو, جتنے بھی شہید ہوئے ہوں گے تو قرآن نے نہیں کہا ہوگا شہیدوں کو شہیدوں کب تک میں لوگوں کو چپ کراتا رہوں گا, کب تک لوگوں کا سر جھکاتا رہوں گا, کوئی ایک کب تک تمہاری شہادت کی گواہی دیتا رہوں گا, کب تک تمہارے زندہ ہونے کی گواہی دیتا رہوں گا. کوئی ایک تو شہید آئے جو زندہ ہو کے کہہ دے لوگوں کو, لوگوں جو کچھ آج تک قرآن کہتا رہا وہ سچ تھا. تو کربلا میں حسین نے کہا کہ قرآن کربلا میں حسین کو پہنچنے دے, تو آج تک شہیدوں کی گواہی دیتا رہا اور کربلا میں حسین تیری گواہی دے گا. سر دھڑ کربلا میں تھا, سر کوفہ کی بازار میں تھا, قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی, قرآن نے حسین نے آواز دی, قرآن دیکھ تو پہلے کہتا تھا شہید زندہ ہے, آج قرآن پڑھ کے میں تیری گواہی دے رہا ہوں کہ قرآن سچ ہے. سب شہیدوں کی شہادت کی گواہی قرآن نے دی اور قرآن کی شہادت کی گواہی حسین نے دی. تو عزیزان محترم, حسین کی عظمت کا کیا کہنا. ہم بار دیگر میں مشکور ہوں اس فہم شریعت کورس کے تمام شرکاء کا, جنہوں نے آج کی اس ببرکت محفل کے اندر اور اس کورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی.